ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ السلام علیکم۔ ایک واقعہ ہوا جڑاں والا میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا، اس پہ بات کریں گے کہ یہ عرصہ دراز سے، سالوں سے یہ معاملات دیکھتے آتے ہیں کہ کبھی کہاں کبھی پاکستان میں، کبھی اور آؤٹ آف کنٹری میں یہ جو ہے گستاخیوں کے معاملات، اسلاموفوبیا جسے کہتے ہیں، وہ والی صورتحال، اور قرآن مجید کی بے حرمتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی، اور یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ تو ان معاملات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، جب کہ قرآن کریم جو ہے وہ سینکڑوں لاکھوں اور لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ نہ صرف قرآن کریم کی آیات اور بلکہ قرآن کریم کی ٹرانسلیشن، تفاسیر، وہ ہر لحاظ سے علماء، مفکر، محقق اور محبت کرنے والے، ان کے دلوں میں، دل و دماغ میں یہ محفوظ ہے۔ نہ صرف بلکہ سوشل میڈیا پہ اب ہر طرح سے، ہر لحاظ سے پی ڈی ایف کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں یہ ہے۔ تو یہ ہے کیا معاملات؟ یہ طبقہ، یہ گروہ جہاں جہاں بھی ہے، جو قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، شو کرتے ہیں، تو اس سے ان کے مقاصد کیا ہے؟ اگر وہ چیز کو بندہ، کوئی ایک فرد وہ چیز کرتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کیا وہ مینٹلی طور پہ کیسا ہے، وہ نفسیاتی طور پہ، مینٹلی طور پہ تو وہ اپسیٹ نہیں ہے۔ اگر وہ پاگل ہے اور مینٹلی طور پہ اس کے وہ معاملات نارمل انسان کے نہیں ہیں، تو وہ پھر کیسے اس سے وہ رویہ، اس سے وہ پنشمنٹ، یا اس سے وہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے کسی گروپ کا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، ان کو دیکھا جائے گا، ڈیپلی تحمل سے، ٹالرنس سے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اور بہت سارے، زیادہ تر جو ہے نا 90% ایسے معاملات ہیں، وہ صرف دنیا میں جو ہے کوئی اپنے ٹارگٹس، اپنے مقاصد اور اپنی چیزوں کو، یا اس طرح لوگوں کو ایموشنلی طور پہ، ایک مذہبی طور پہ ان کو ابھار کے، ان سے جو نکلنے والا ریزلٹس ہیں، جو نقصانات ہیں، جو چیزوں کو وہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے وہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ کوئی سیاسی، زیادہ تر تو یہی ہوتے ہیں، سیاسی معاملات ان کے ہوتے ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایسی حرکات کرتے ہیں۔ کیونکہ جڑا والا میں یہ معاملہ ہوا ہے، ابھی جڑا والا کی بات کریں گے۔ اوورآل یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ پوری ورلڈ میں یہ جو لوگ، یہ فتنہ پیدا کرنے والے، ڈسٹربنس پیدا کرنے والے، وہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، بجائے اس کے بنسبتاً پرامن لوگوں کے۔ تو وہ یہی جو ہے کم پڑھے لکھے اور سادہ لوگ، ان کے یہ جو ہے نا تھاٹس کو، چیزوں کو، ان کی انرجی کو، اور یہ صرف وہ استعمال کر کے مقاصد اپنے حاصل کرتے ہیں، بینیفٹس حاصل کرتے ہیں، اور اپنے اس سے آگے کو فیصلے کرنے کے لیے، اس سے آگے کو رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو یہ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں اب جڑا والا کا یہ جو معاملہ ہوا ہے، تو اس میں بھی اس چیز کی حیرانگی ہے کہ کوئی ہر طرف جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، تو ایک بستی چھوٹی
عیسیٰ نگر یا عیسیٰ نگری جسے کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہاں پہ 1-2 افراد یا 10 افراد یہ کریں گے تو اس چیز کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، وہ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل بھی کرنا چاہتے ہیں یا دکھانا بھی چاہتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ تو پھر وہی معاملات ہوئے، گرجا گھر، ان کی بستی، ان کے گھروں کو چھوڑ کے جانا پڑا، بھاگنا پڑا، وہ یہ ساری چیزیں ہیں، پھر وہ معاملات سامنے آ گئے۔ اب اوورآل دیکھا جائے تو اس میں جو ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری کوشش ہے، اور اس میں اپنے مقاصد کو، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس میں معاملات ہیں، کیونکہ ڈیپلی جب اس کی روٹ لیول کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کرنے والوں نے کیوں کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، اور کیوں کیا، اگر کیا ہے تو کن لوگوں نے کیا، ان کو ہی جن کی غلطی ہے، جن کی مسٹیک ہے، ان کا ذہنی لیول کیا ہے، مینٹلی لیول کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کی جو ہے نا فیئر لیول پہ ان کی انویسٹیگیشن ہو، دیکھا جائے، پھر ان کو اس کے لحاظ سے وہ سزا کے مستحق ہیں، جو بھی ایک سزا ہے شرعی طور پہ، قانونی طور پہ جو ان پہ لاگو ہوتی ہے، وہ اس کو دیں اور لازم دیں، تاکہ یہ چیزیں یہ رک سکیں۔ اور سیکنڈ ہے کہ جو اس پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ بجائے قانونی اداروں سے وہ کنیکٹ کریں کہ یہ معاملات ہوئے ہیں، وہ اس کو ہینڈل کریں۔ اب لوگ یہ خود ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں، تو اس کی بھی ایک ریزن ہے۔ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ سے، حکومت سے، اور یہ جو سیکیورٹی ادارے، عدالتیں، یہ ہے نہیں، یہ رزلٹ نہیں پروڈیوس کرتی، ان کو نظر نہیں آتا، وہ دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، سوشل میڈیا پہ آئے دن دیکھ لیں جہاں مرضی، قصور والا معاملہ، اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اور بہت زیادہ ڈیلی یہ جو ہے نا دیکھتے ہیں ہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی، بچیوں کے ساتھ ریپ، یہ سارے معاملات وہ دیکھتے ہیں۔ تو کبھی کوئی دیکھا کسی نے، کبھی وہ کسی کو پکڑا، تھوڑے دن کوئی جیل میں رکھا، پہلی بات ہے کہ وہ کوئی بڑے اس کے پیچھے ہاتھ ہیں، کوئی شرافیہ مافیا، اور وہ لوگ بھی وہی جو ہے نا بلا کسی خوف کے وہی ایسے کام ڈالتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب میرے بڑے یا ریلیٹیو یا وہ جو ہے نا ہیں حکومتی بڑے عہدوں پہ، ٹائٹلز پہ، سیاسی لحاظ سے، یا وہ اسٹرینتھ ان کی ایسی ہے، اور یہ جو ادارے ہیں یا جو عدالتیں ہیں ان میں وہ پینیٹریٹ اس لحاظ سے انہوں نے کیا، انہوں نے کہا ہمارا کوئی کیا کر لے گا۔ تو یہ ہیں ساری چیزیں، یہ ہیں سارے معاملات۔ اگر رولز اینڈ ریگولیشن اپنے پرفیکشن پہ ہوں، اور وہ کیا ہے، ہمارا تو عدالتی وہ جو ہے رینکنگ کی دنیا میں 135 134 پہ جا پڑتی ہے، تو ابھی کرنا کرانا کیا ہے، تو اسی لحاظ سے لوگوں میں اپنی ریاست پہ، اپنی عدالتوں پہ جو ہے وہ اپنے یہ جو ہے پولیس والے، ان پہ یا جن پہ بھی جن سے انہیں انصاف ملنا ہوتا ہے، ان پہ جو ہے ان کو یقین ہی نہیں ہے، ان کو ملتا ہی نہیں ہے، رزلٹ نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، تو اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے اور اپنے ہاتھوں سے پبلک، عوام جو ہے وہ گروپس، ان کے جتھے، وہی کہتے ہیں کہ چلے ہم یہ فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں۔ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے خود ان کو۔ تو جس طرح اور جو ہیں وہ ایک مذہبی بلڈنگز، عمارات، چرچ، اور ان کے گھروں کو ایسے مسمار کیا، تو یہ تو پھر جن لوگوں نے نہیں بھی اس میں شامل یا نہیں بھی غلطی کی عیسائیوں نے، تو ان کو بھی اس کی سزا مل گئی اس لحاظ سے۔ تو اس طرح دنیا کو جو ہے اسلامی لحاظ سے، اہل اسلام کی طرف جو ہے نا مسلمانوں کی طرف سے کیا لوگوں کو ایک پیغام جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، قرآن کریم کو، تو وہ پھر بعد میں اگلے سٹیپ پہ جا کے اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو دیکھیں یہ کیسا مذہب ہے، یا دائرہ اسلام میں لوگ کیسے آئیں گے، وہ سارے معاملات کیسے ہوں گے۔ تو یہ اس کی کوئی جو ہے نا وہ زیادہ تر تو اس کا جو ہے ڈائریکشن یا اس لحاظ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی جو ہے غیر مسلم کی طرف سے ہے،
یا اور سیاسی معاملات اس میں لگتے ہیں، اور یہی ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے اللہ خیر کرے ان کو انویسٹیگیٹ کر کے روٹ لیول پہ چیک کر کے انہوں نے وہ چیز کو شو ہی نہیں کرنا، ہوتا کیا ہے بتاتے ہیں کچھ ہیں، جب واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تب اس کے معاملات اور ہوتے ہیں، ویڈیوز بھی پتہ نہیں وہ اوریجنل ہے نہیں ہے، ایڈٹ ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے، وہ ہو گیا وہاں سے، وہ ہو گیا جی ہوئی ہے کوئی چیز، تو آگے اس کے رزلٹ کیا ہے، اس کے جو ہے وہ ساری انفارمیشن ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ رانگ ہوتی ہے۔ 2 دن بعد اور خبر ہوتی ہے، 2 ماہ بعد اور 2 سال بعد اور یہاں پاکستان میں، تو یہاں کو کسی معاملے میں کوئی کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنے معاملے سے چند لوگوں کی اس بیوقوفیوں کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے، یا غیر مسلم یا غیروں کے ہاتھوں جو ہے وہ چند پیسوں پہ، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ چند پیسوں پہ ثمناً قلیلا، چند پیسوں کے عوض بکنے والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں، چند فتنے والے، یہ کوئی ان کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، کسی بھی مذہب سے نہیں ہوتا، یہ فارغ ہوتے ہیں اپنی جو ہے نا اس زندگی کے عارضی جو بینیفٹ ہے، عارضی فائدے، اس میں وہ چلنے چلانے والے، وہ اپنے وہ دیکھتے ہیں، ان کو اس سے کچھ نہیں ہے۔ جبکہ جو پراپر جو کوئی کرسچن ہے، جو ایک وہ ان کا مذہبی ایک بندہ ہے اپنے لیول پہ، ان کی عبادت کرنے والا، تو وہ بھی یہ کام نہیں کرتا، نہ قرآن کے ساتھ نہ کسی مذہبی کتاب کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کرتا۔ اب چند لوگوں کی وجہ سے اسلام پہ اس کے کیا امپیکٹ پڑتے ہیں، اور مسلمان جو رہتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ جگہ پہ، اوورسیز مسلمان، ان پہ اس کے بڑے ہی برے اثرات پڑتے ہیں، اور یہ پھر آگے سالوں یہ معاملات چلتے ہیں، اس پہ پھر وہ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، پھر نیوز پیپر پہ، پھر تجزیہ کار، تبصرے کرنے والے، وہ اپنے اپنے پھر اس میں باتیں اور سکیمیں سناتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہی پھر امپیکٹ پڑتا ہے اس پہ تمام مسلمانوں پہ اسی معاملے میں، کہ یہ کیا ہے، یہ کہ مسلمان کیا ایسے ہیں، اور کیا ایسے یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایسے فیصلے کرتے ہیں، اور خصوصی طور پہ یہ تو اہل اسلام پہ بھی وہ کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی پوری ورلڈ میں جو غیر مسلم، یہودی، نصرانی اور یہ سارے، تو اس کے علاوہ پاکستان تو پھر ان کے اور ٹارگٹ پہ ہے، اور پھر پاکستانیوں کو، ہم کو خود جو ہے بھی کوئی خاص اس میں نہیں ہے، کوئی اس میں ٹینشن، کوئی پیار، کوئی محبت، کہ ہم جو ہے وہ اس پہ لیے دیکھیں، اس کی اس پہ کوئی پین لیں، اس پہ کوئی عمل کریں، اور ہمیں بھی ہے جو وقتی جو ہے ہمارے جو بڑے سرکردہ شرافیہ مافیا حکمران اور یہ بڑے بڑے، وہ بھی اپنا مال جو ہے نا پیسہ اکٹھا کرو اور اپنا ٹائم پاس کرو، اور یہ کہ نا ہاسٹل کی طرح یہاں پہ رہو اور پیسہ اکٹھا کرو اور باہر نکل جاؤ، اور کنٹری میں برطانیہ، یورپ، فرانس، اٹلی، اسپین میں نکل جاؤ، وہاں جا کے گھومو، انجوائے کرو زندگی، اور پاکستان میں جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ تو اس طرح جو ہے اس میں، لیکن اوورآل جو تمام جو ہے اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کی جو ہے نا دل آزاری ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو پھر یہ سمپل اور سادہ لوگ ہیں، وہ اس معاملے میں، اس پروپیگنڈا میں، اس کیفیت میں، اس اسٹرائکس میں، لڑائیوں میں وہ آ جاتے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے، وہی مرتے ہیں، ان کا ہی کاروبار، ان کے گھر جو ہے وہ برباد ہوتے ہیں، اور یہ جو کرانے والے جو ہوتے ہیں پیچھے ہینڈلر وغیرہ اور پروپیگنڈے کرنے والے پولیٹکس لوگ، اس سے وہ اپنا بینیفٹ جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں، کہ اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پہ وہ اپنی وہ پھر گیم کھیلتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے اسلامی تعلیمات کو اور لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، شیئر کرنا چاہیے قرآن مجید کا کنٹینٹ، قرآن مجید کی آیات، نبی علیہ وسلم کی سیرت، اور اپنے اعمال سے، کردار سے، نہ صرف باتوں سے، پریکٹیکلی اس کو پرفارم کرنا ہوگا، اور نظام اسلام، خلافت، نظام مصطفیٰ، شریعت کو نافذ کرنے کے علاوہ چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل اور مینج نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ۔